السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو یہ قاری محمد اشرف غوری چینل کی طرف سے پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ تو جناب آئیے پیاری گفتگو سماعت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں۔ تو ان کا ماضی بعید دیکھیں۔ ماضی قریب کہتے ہیں جو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہو، ماضی بعید کہتے ہیں جو بہت زیادہ وقت گزر گیا، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں، دور کے زمانے کو۔ تو ان کا ماضی بعید دیکھیں تو یہ مصر کا ایک بادشاہ تھا، عام طور پر فرعون مشہور ہے۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتا کیا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے، جس نے قبطیوں کے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ قبطی خاندان سے، قبطی قوم سے وہ تعلق رکھتا تھا، تو اس کی قوم کو جلا دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اس کی رعایا میں، ان کے گھر محفوظ ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا۔ اب اس نے نجومیوں کو بلایا، کہنوں کو بلایا، جو اہل علم تھے، جو جانتے تھے۔ تو انہوں نے وہ اس خواب کی تعبیر بتائی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو تفسیر اس کی انہوں نے معنی، تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اب اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری سلطنت برباد ہو جائے گی، میری بادشاہی چلی جائے گی۔ وہ تو اپنے آپ کو آنا رب العالی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ اس کا تھا، اس بات کا اعلان کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بادشاہوں کو فرعون کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کائنات میں بادشاہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو یہ جو کافر بادشاہ گزرے ہیں یہ کامیاب ہوتے۔ یہاں پر کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے رب کا تابع دار ہوتا ہے، جو اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور جو اپنے رب کے حکموں کو تسلیم بھی کرتا ہے، پھر ان پر جہاں تک ہو سکے عمل بھی کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو پیارے دوستو، ہوا یوں کہ فرعون نے جب اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا، جی اس طرح ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اب اس نے حکم جاری کیا کہ آپ ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس نے دائیوں کو مقرر کر دیا، اور سرکاری لوگ گھر گھر تلاشی لینے لگے، جس کے گھر میں بھی
لڑکا ہوتا اس کو وہ لے لیتے اور قتل کر دیتے۔ تو بہت سے بچے اس نے قتل کیے۔ اب اس وقت ان کے جو بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، جو بڑے آدمی تھے جن سے وہ بڑے سخت کام لیتا تھا، مشقت کرواتا تھا، مزدوری کرواتا تھا، تو یہ تفصیلی گفتگو آپ انشاءاللہ اگلے حصے میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔